أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات. پہلی محرم سے مسلسل حسین اور مقاصد قرآن اس عنوان پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو بات میں نے غالباً کل یا پرسوں کہی تھی وہ بات دہراتے ہوئے آگے بڑھوں. مقاصد قرآن کی بھی کئی سطحیں ہیں، اور کچھ کلی مقاصد ہیں، کچھ جزئی مقاصد ہیں، کچھ ازلی ابدی مقاصد ہیں، کچھ زمانی مکانی مقاصد ہیں. یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ پورے قرآن مجید کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ ہر سورے کے اپنی جگہ مقاصد ہیں، کچھ ہر آیت کے اپنی جگہ مقاصد ہیں، کچھ مقاصد وہ ہیں جو عامت الناس کے لیے ہیں، کچھ مقاصد اسی قرآن میں ایسے ہیں جو صرف معصومین کے لیے ہیں. اور سب سے بڑا مقصد جو تمام عالم انسانی کے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تک اگر پہنچنا ہے تو بس در مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا، بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں سکے. در مصطفیٰ، در مصطفیٰ، در مصطفیٰ، یعنی وہ ذات گرامی
جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور کیا در مصطفیٰ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لکڑی کا چوکھٹ، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کی اپنی عظمت ہے. اسے بوسہ دینا بدعت نہیں ہے، عشق کی عبادت ہے. عتبہ بوسی، چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے. خالق کا سجدہ کرنا الگ عبادت ہے، لیکن عتبہ بوسی، چوکھٹ کو بوسہ دینا، یہ ایک علامتی اظہار ہے کہ پروردگار تو نے جو حکم دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اطاعت کرنا. دیکھ لے پروردگار، ہم اس میں کہیں پیچھے نہیں آئے. کیسے ہوں گے وہ لوگ، اور کیسی ہوگی ان کی بنائی ہوئی شریعت جو انسانی جذبات کے مظاہر کو نہیں سمجھتے، جو انسانی جذبات کو نہیں سمجھتے. بہرحال گفتگو مقاصد قرآن کی کل اس منزل تک پہنچی تھی کہ سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا یوں سورہ بقرہ میں بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اس ایک سورے میں 500 احکام ہیں. مجھے یاد نہیں، کل غالباً مجھ سے سہو ہوا، میں نے 200 احکام کہے. ہاں وہ سہو تھا. بعض علماء نے کہا ہے کہ 500 کے قریب احکام صرف اس ایک سورے میں ہیں. اب یہ الگ بحث ہے، کبھی صرف آیات الاحکام پہ گفتگو ہوگی تو پھر یہ موضوع چھڑے گا کہ قرآن مجید میں احکام سے متعلق آیتیں کتنی ہیں، اس میں بھی اختلاف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں بہت سے موضوعات ہیں، احکام سے متعلق صرف 500 آیتیں ہیں. پورے قرآن میں احکام سے متعلق 500 آیتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بس 200 آیتیں ہیں احکام سے متعلق. کچھ کہتے ہیں 150 آیتیں ہیں احکام سے متعلق. اب دیکھیے یہ سب اختلاف عوام الناس میں نہیں ہے، جو علماء میں، فقہا میں فہم کی سطحیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تعداد ابھی آیات کی ہے، لیکن ایک ایک آیت سے کتنے احکام مستنبت ہوتے ہیں وہ الگ بحث ہے. یہ تو صرف آیات الاحکام کی بات ہے، لیکن ایک ایک آیت میں کتنے احکام ہیں. ایسی آیتیں بھی قرآن مجید میں ہیں جس میں ایک آیت سے 12 سے زیادہ احکام ثابت ہوتے ہیں، 14 سے زیادہ احکام ثابت ہوتے ہیں. ایک آیت ایک ہے، اسی سے 10 12 15 احکام ثابت ہوتے ہیں. اس لحاظ سے کہ ایک آیت سے ایک سے زائد احکام مستنبط ہوتے ہیں، استنباط ہوتا ہے. تو بعض علماء اب سورہ بقرہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 500 سے زائد احکام ذکر ہوئے، عبادات سے لے کر معاملات تک. اور کچھ اس سے کم کے قائل ہیں، لیکن یہاں احکام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مقاصد کی بات ہو رہی. مقاصد کی بات
براہ راست قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنے کی بات اس لیے اہم ہے. غور فرمائیے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور بہت بڑی بحث اس میں سمٹی ہوئی ہے. قرآن مجید براہ راست ایک مسلمان، ایک مومن یہ دریافت کرنا چاہے کہ قرآن مجید کے مقاصد کیا ہیں، بنیادی مقاصد قرآن کے کیا ہیں. یہ بحث معلوم ہے کس لیے مفید ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بحث علمی بھی ہے، عوامی بھی. خود اس جملے کے کئی رخ ہیں، اس میں کئی باتیں ہیں کہ علمی بھی ہے، عوامی بھی. آج ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر انسان مومن براہ راست قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے اختیار کرنا اپنی زندگی کا ہدف بنا لے تو دین کو پیشہ اور تجارت بنانے والے مولویوں کے مقاصد ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ خوش ہو رہے ہیں، مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہیں، وہ جن کے مقاصد ضائع ہو رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سازشیں کریں گے، ترجمانی میں اس طرح کی ترجمانی کریں گے کہ میں کہوں گا کچھ اور وہ اس کو بیان کریں گے کچھ اور ہمارے ہاں. اب مثلا میں مقاصد قرآن مسلسل کر رہا ہوں. اب جن کا مزاج ہے تفرقہ اندازی، میں دیکھیے صاحب یہ کوئی اور ہی مذہب پھیلا رہے ہیں. اہل بیت کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ گواہی دیں گے؟ بتائیے. اپنے اہداف ہیں، اپنی غرض و غایت ہے، اپنی راہیں ہیں. قرآن مجید کے اہداف اور مقاصد اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان در اہل بیت سے الگ ہو نہیں سکتا. ایک جملہ عرض کروں، یوں کل دین، مکمل شریعت، اصول سے لے کے فروع تک، کلیات سے لے کے جزئیات تک سمجھنے کے لیے عام انسان کے لیے قرآن مجید پیغمبر کو چھوڑ کر ہرگز کافی نہیں ہے. لیکن اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور خود قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد اور آل محمد سے ہمیشہ وابستہ رہنا پڑے گا، اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یاد رکھیے گا، یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کہ مسلمان کو محمد اور آل محمد سے ہونے والے
ائمہ دین سے وابستہ رہنا ہے۔ کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے خاص مقاصد میں کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم جس کا ذکر سورہ حمد میں ہوا، اس صراط کا ایک نقشہ ہے اجمالی، اور اس صراط پر چلانے والوں کا تعارف ہے اجمالی۔ صراط پر آپ خود چل کے گزر کے منزل تک پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خواب است و خیال است و محال است و جنو، یہ راستہ اتنا باریک ہے، یہ راستہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس پر خدا اپنی فہم و عقل و فراست سے گزر جائیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت حق سبحانہ و تعالی اصلاً انبیاء کو نازل نہ فرماتا، ضرورت کیا تھی؟ اگر انسان خود اس راستے کو طے کر سکتا ہے آسمانی ہدایت کی روشنی میں طے کر سکتا ہے یہ راستہ، مگر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبروں کی رہبری میں۔ اور اسی تعلق سے کل سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت تک گفتگو پہنچی تھی، اور وہ تھی جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ بحث رہبری، بحث امامت کی تمام آیتیں جو قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں کے مقابلے میں ام الباب ہے، یہ کلیدی آیت ہے، اور اسے اگر غور سے سمجھ لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر مصلحت اندیشی اتنی چھا گئی ہے کہ ان آنکھوں کو دن اور رات کا فرق نہیں رہ گیا تو بات دوسری ہے۔ ایسے کھلی ہوئی آنکھ رکھنے والے نابیناؤں سے میں گفتگو ابھی نہیں کروں گا۔ ہر گفتگو کا ایک موقع ہوتا ہے، میں ایک عام بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر ذرا ٹھہر کے اس آیت پہ غور کر لیجئے۔ آیت کیا تھی؟ جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کے تعلق سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب ابراہیم کے تعلق سے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ 2 یا 3 یا 1 سطر کی آیت، جیسا جس کاتب کا خط ہو، 1 سطر کی آیت یا 2 سطروں کی آیت یا 3 سطروں کی آیت، جیسا جس خطاط کا خط ہو۔ دیکھنا پڑے گا خط کوفی میں لکھ رہا ہے، نسخ میں لکھ رہا ہے، نسخ تعلیق میں لکھ رہا ہے، خط گلزار میں لکھ رہا ہے، خط طغرا میں لکھ رہا ہے، کس انداز سے لکھ رہا ہے۔ یہ ایک آیت تمام اصول و مبانی بحث امامت کی جامع ہے۔ امامت، جو لوگ کہتے ہیں نا امامت قرآن میں ہے ہی نہیں، یعنی اس آیت کو کیا ڈیلیٹ کر دیا جائے؟ جدید زبان استعمال کر لی میں نے، بچوں کی ہے، کیا کریں؟ حذف ہو گئی یا ڈیلیٹ ہو گئی، یا اب ہم حذف کر دیں؟ فہم قرآن کا کیا تقاضا ہے؟ وفاداری اللہ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ منسوخ آیتوں میں سے ہے یہ، باقی آیت ہے، باقی آیت ہے تو غور کرنا ہوگا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کسی اور کی نہیں، اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی۔
میں کل عرض کر چکا ہوں غالباً کہ یہ جملے کی ساخت ایسی ہے کہ ابراہیم کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اب مثلا اتنا بڑا مجمع ہے یہاں، یہ ہمارے حضرت علامہ حسین آغا صاحب 20-21 برس قم میں پڑھے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مولانا دل پہ نہ لے لیجئے گا، اور سامعین غلط فہمی میں، سامعین اپنے دماغ پر نہ لے لیں گے، آپ دل پہ نہ لیجئے گا، یہ دماغ پہ نہ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز خوش طبعی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، فرض کیجئے میں کسی مسئلے میں امتحان لے رہا ہوں، اجا سب کو چھوڑ کے بجائے اس کے کہ اس بچے سے پوچھوں، اس جوان سے پوچھوں، اس بزرگ سے پوچھوں، میں ان سے پوچھ لوں، تو اب نیوز یہ نہیں بنے گی کیا پوچھا، نیوز یہ بنے گا ارے آج ان سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ آج تو جناب ان سے پوچھ لیا، شخص ہے میں، واضح ہے۔ تو جب شخص کو اہمیت دینی ہوتی ہے تو پھر جملے کی ساخت بدلتی ہے، تو فعل کے بعد فاعل آنا چاہیے، بعد میں مفعول، فعل کے بعد مفعول آ گیا، اس کے بعد فاعل، اور فاعل بھی کون ہے؟ رب، اس کے باوجود وہ بعد میں آئے اور مفعول پہلے آ جائے، کیا قیامت ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ کیا قیامت ہے؟ اب تو خط لکھتے نہیں لوگ، تو ادب کتابت ماضی کی چیز سمجھا جانے لگا، اور روز بروز تہذیب اور تہذیب سخن اور تہذیب کلام ایسی مٹتی جا رہی ہے۔ اب وہ واٹس ایپ پہ جو پیغامات آتے جاتے ہیں، اور کس کس طرح کے ایبریویشنز ہیں، اور کس کس طرح کے نئے فریز آ رہے ہیں، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ میں شاید سال میں 2-3 بار واٹس ایپ پہ کوئی پیغام کسی کا جواب دیتا ہوں، اور نہیں جواب دیتا ہوں، کسی جوان سے، کسی بچے سے، کسی دوست سے، بیٹے سے، بھتیجے سے، دفتر کے کسی آدمی سے جواب دلوا دیتا ہوں۔ واٹس ایپ سے میں نے رشتہ نہیں رکھا ہے۔ اچھا، پہلے ادب کتابت تھا، خط کیسے لکھا جائے، اور کون خط لکھے تو کس طرح سے لکھے، اور کس کو خط لکھے تو کس طرح سے لکھے، حفظ مراتب، روزمرہ کی عملی زندگی سے لے کر اور گفتگو تک اور کتابت تک، حفظ مراتب روح تہذیب ہے، حفظ مراتب روح تہذیب ہے، جان تہذیب ہے۔ تو مثلا کوئی بادشاہ، شہنشاہ کسی کو خط لکھ رہا ہے تو پہلے اپنا نام لکھے گا، بعد میں اس کا جس کو لکھ رہا ہے۔ مثلا آقا امام حسین کا ایک خط میں نے پہلی مجلس میں غالباً یہاں ذکر کیا تھا، کربلا پہنچتے ہی آپ نے ایک خط لکھا اپنے بھائی محمد حنفیہ کو۔ اب حفظ مراتب کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے ایک سطر کے خط میں بھی کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، ایک سطر کا خط ہے۔ آقا امام حسین امام ہیں، بڑے بھائی ہیں، فرزند علی فرزند زہرا ہیں، محمد حنفیہ وہ چھوٹے بھائی ہیں، امام نہیں ہیں، بی بی زہرا کی اولاد نہیں ہے۔ اب کتنے تفاوت ہیں۔ اب امام تمام تر شفقت کے باوجود جو خط لکھتے ہیں اس میں پہلے اپنا ذکر کرتے ہیں، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم۔ حسین ابن علی کی جانب سے خط ہے محمد ابن علی کی طرف، ان کو بھی عزت دی، محمد ابن الحنفیہ نہیں لکھا۔ یا حسین ایک لائن کے خط سے کیا کیا تہذیب سیکھ سکتے ہیں آپ۔
تاکہ سب مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھیں. ہے وہ محمد ابن حنفیہ، مگر اگر ذکر کر دیں کہ من حسین ابن علی الی محمد ابن الحنفیہ، تو وہ جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو عزت دینا چاہتے ہیں، وہ بات پیدا نہیں ہوگی. فوراً پڑھتے ہی محمد ابن حنفیہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی، یہ زہرا کے بیٹے ہیں. اور میں ہائے افسوس، ایک احساس فروتنی کا، فروتر ہونے کا ایک احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے. یہ امکانات انسانی سطح. فرمایا من حسین ابن علی الی محمد ابن علی. حفظ مراتب بھی ہے، شفقت بھی ہے، تکریم بھی ہے، تعظیم بھی ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ جو جس شخصیت، جو ذات جس عظمت اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس کا ذکر ویسے ہی ہوتا ہے. اب وَإِذِ ابتلا ابتلا اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ. مفعول کون ہے؟ ابراہیم. اللہ کا نام پہلے آنا چاہیے، ابراہیم کا بعد میں. مگر اللہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابتلا ابراہیم ربہ. پروردگار نے اپنا نام درمیان میں رکھا، اپنے سے پہلے ابراہیم کا نام رکھا، اپنے سے بعد ابراہیم ہی کا نام رکھا. ضمیر ابراہیم کی طرف پلٹ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ کیا آیت کی بلاغت ہے. تو حضرت ابراہیم کی عظمت ابھر کے سامنے آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم کا امتحان لیا، کسی اور کا نہیں. اور کس نے امتحان لیا؟ اس کے رب نے. اس کے رب نے امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم بِكَلِمَاتٍ، بعض امور میں، اب وقت نہیں ہے کہ میں کلمات کی تشریح کروں اس وقت، بعض امور فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پورا نمبر حاصل کیا، 100 میں 100. تو پھر کیا ہوا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم، اب تم کو میں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اچھا، اس آیت سے جتنے احکام حاصل ہو سکتے ہیں اور جتنے مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر عقل صحیح و سالم ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے امتحان لیا، ایک نہیں کئی امتحانات لیے. بِكَلِمَاتٍ. مثلا ارے ایک بار جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، معمولی امتحان تھا. ابراہیم کو ایک عرصے تک اولاد نصیب نہیں ہوئی، معمولی امتحان تھا. ایک عرصے کے بعد اولاد نصیب ہوئی تو کہا اولاد کو جا کے چھوڑ دو وہاں کے جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ کھانے کا، بیابان میں چھوڑ کے چلے آؤ. یہ چھوٹا امتحان ہے. اب جب اس امتحان سے باپ بیٹے گزر گئے تو پھر ایک اور امتحان کا، آپ جا کے بیٹے کو ذبح کر دو. کتنے امتحانات ہو رہے ہیں، واضح ہے. تمام امتحانات کے بعد فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اچھا، ایک جملہ اور عرض کروں. امام بنایا یہ اعلان الہی ہے، قرآن میں ثابت ہے. امام بنایا کے معنی کیا ہیں؟ کسی ملک کا حاکم بنایا؟
کسی اسٹیٹ کا گورنر بنایا، بادشاہ وقت بنا دیا. جو لوگ امامت الہیہ کو سیاسی قیادت کے برابر سمجھتے ہیں اپنے ذہنوں کی اصلاح کر لیں. کیا بنایا؟ قرآن میں اعلان ہے ہم نے امام بنایا. کیا بنایا؟ بادشاہ وقت بنا دیا. ہے کہیں تاریخ میں؟ جناب سلیمان کی حکومت کا ذکر ہے، جناب داؤد کی حکومت کا ذکر ہے، جناب ابراہیم کی حکومت کا بھی ذکر ہے؟ نہیں ہے. تو دنیاوی حاکم اور بادشاہ سیاسی قائد تو نہیں بنایا نا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اگر میری اس تفسیر میں تعبیر میں کوئی غلطی ہے تو پھر آیت کو آخر تک پڑھ لیجئے. کوئی جمہوری منصب، کوئی جناب والا دنیاوی اور سیاسی منصب نہیں تھا، بلکہ جب جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي جواب آیا لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی یہ امامت عہد الہی ہے. یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، مفسر نہیں کہہ رہا ہے. اتنی وضاحت کے بعد بھی یہ کہتے رہنا کہ امامت کوئی الہی منصب نہیں ہوتا، قرآن کو جھٹلانا ہے. جو بھی یہ کہے کہ امامت کوئی الہی منصب نہیں ہے مکذب قرآن ہے، قرآن کو چھٹلا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے امامت دینے کے بعد اللہ فرما رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ کون سا عہد؟ آگے اسی آیت میں ہے انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ امامت عہد الہی ہے. عہد الہی یا براہ راست خدا امام بنائے، یا اس کا اعلان وہ کرے جس کو خدا نے اعلان کرنے کا حکم دیا. یا خدا خود فرمائے ابراہیم سے انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. یا خدا خاتم النبیین سے کہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اعلان کر دے کہ تیرے بعد علی سب کا مولا ہے. روشن ہے نا مضمون؟ مقصد واضح ہے نا؟ اچھا اب یہاں اور مسئلہ ہے. ہاں ظرافت کاری بہت ہے اس ایک آیت میں. کلام کس کا ہے؟ کتنا تہدار ہے. جب جناب ابراہیم نے فرمایا
ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے. صرف یہ نہیں کہا وذریتی. اب یہ مدرسہ ہوتا تو لطف زیادہ آتا. یہ دو حرفی کلمہ جو ہے من، اس کے آنے سے کیا بلاغت بڑھ گئی. یہ نہیں کہا وہ ذریتی، ہوا من ذریتی. اور میری نسل سے، جناب ابراہیم کو معلوم تھا میری نسل سے ہونے والے تمام افراد امام نہیں ہو سکتے، بلکہ نسل سے ہونے والے کچھ لوگ امام ہوں گے. ٹھیک ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي. اور جواب کیا آیا؟ جواب وہ آیا کہ قیامت تک کے لیے سب کی آنکھیں روشن ہو جائیں جو نور قرآن سے اپنے ذہن و ضمیر و نگاہ کو روشن رکھنا چاہیں. کہا ابراہیم تمہاری ذریت سے، تمہاری نسل سے امام ہوں گے، مگر میرا عہدہ، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. لا ینال عہد الظالمین. سیاست وقت کسی کو خلیفہ بنا دے دوسری بات ہے، مگر اللہ کا عہد حسین تک پہنچے گا، ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا عہد یزید تک نہیں، حسین تک پہنچے گا. اب سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ شرعی قوانین کے تحت یزید شرعی خلیفہ تھا. یزید شرعی خلیفہ تھا. اور ایسے ذلیل، ایسے رذیل، ایسے نانجیب فکر رکھنے والے جو کہتے ہیں یزید شرعی خلیفہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت شرعی نہ تھی. جس ذات گرامی کی عصمت نے شریعت کو محفوظ رکھا، شریعت کو معصوم رکھا، شریعت کو باقی رکھا، اس کی خلافت کے لیے فرماتے ہیں علی کی خلافت شرعی نہیں تھی. علی کی خلافت شرعی نہیں تھی اور یزید کی خلافت شرعی تھی. اب طے کر لیجئے حسب بھی نسب بھی. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. یہ ہیں وہ جو سینہ دانش کا ناسور ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، کافی لوگ ماشاءاللہ بیچارے جوان، جاہل جوان، ان کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے. جاہل جوانوں کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے. جاہل جوانوں کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے. ان کے سامنے بیٹھ کے اچھی اچھی نرم آواز میں نہایت بردباری سے شیطان کی طویل عمر کی بزرگواری کا اظہار. ٹھیک ہے، نہایت بردباری سے. ہاں جوانوں، بچوں، دل چھوٹا نہ کرنا، بہت ساری سینے پہ دل پہ نہ لینا. ہاں ایسے ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے. ہاں ایسے نانجیب، ہاں ایسے نانجیب، بے حسب اور بد
بد نسب وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا نسب صحیح محفوظ ہو پھر بھی کسی اور سے خود کو منسوب کرے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ہیں نہ جانے کس قبیلے کے، کس خاندان کے، کس نسل سے، سب جانتے ہیں. اور کسی عربی قبیلے سے منسوب کر رہے ہیں اپنے کو خواہ کس لیے بھائی؟ آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی نام رہنے دیجئے. آپ کیوں حجازی نام اختیار کر رہے ہیں جبکہ بوئے خاک حجاز آپ کے پیکر سے آتی نہیں؟ یزید کی خلافت شرعی تھی اور علی کی خلافت شرعی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی ایسا ہی لئیم ہوگا جو میرے اسی جملے کو یہیں سے کاٹ کے میری طرف منسوب کر دے گا تو وہ بھی اپنے حلال زادہ ہونے کا ثبوت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کہوں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال اب بات آگے بڑھا دوں تھوڑی سی. دیکھیے آج مجھے یہاں بھی دیر میں ممبر ملا ہے تو میں آپ کے اس جرم کا انتقام لینے کا حق رکھتا ہوں. ہاں نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آج جرم ذرا بڑا لفظ معلوم ہو رہا ہے، اسے تھوڑا ہلکا کر دیں، ظلم کہہ دیں. آجا ظلم رہنے دیجئے لفظ تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ظلم کی وضاحت ہو جائے. کیونکہ اب کیا کہا فرمایا پروردگار نے؟ جناب ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اے ابراہیم آپ کو انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. جناب ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، اور میری نسل سے، یعنی پروردگار میری نسل سے بھی تو ہی بنا دے، میری نسل کے کسی امام کو الیکشن سے امام بننے کی ضرورت نہ پڑے. نہ الیکشن نہ سلیکشن. اسی لیے ہم اہل بیت مصطفیٰ آل ابراہیم اور آل محمد سے ہونے والے اماموں کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں. پوچھو کہاں سے منصوص ہیں؟ اسی آیت میں نص قائم ہو گئی. یہ آیت اجمالی بیان ہے. آپ کہیں گے اجمالی بیان کیا ہوتا ہے؟ کہاں اس میں لکھا ہے؟ اس دعا ابراہیم، اس طلب ابراہیم میں کہاں ہے 12 اماموں کی امامت؟ تو میں پھر وہی کہوں گا اقیم الصلاۃ یا اقم الصلاۃ میں کہاں لکھا ہے تکبیر سے شروع کرو سلام پہ ختم کرو؟ آپ ہمیں اس کا جواب دے دیجئے، ہم اس کا جواب دے دیں گے. پورے قرآن مجید میں کہیں پوری نماز لکھی ہوئی نہیں ہے. اقم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. پوری صلاۃ کی تفسیر کس نے بتائی؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جناب ابراہیم اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے. کس کے درمیان؟ اللہ کے اور ابراہیم کے درمیان گفتگو. مختصر گفتگو ہے، بلیغ گفتگو ہے.
جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل سے ہونے والے امام کیا ہوں گے، کون ہوں گے؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس من کی تفصیل، اس گفتگو کی تفصیل اگر محمد بتا دیں کہ اس امام سے مراد وہ ہیں جو معصوم ہوں گے، جن کا پہلا علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا۔ بالکل بالکل ویسے ہی، بالکل ویسے ہی جیسے نماز کی ترتیب اور ترکیب اور اذکار پیغمبر نے سکھائے، اور ایک بار نہیں سکھایا، پوری زندگی با جماعت بھی تنہا بھی نماز پڑھ پڑھ کے سکھایا۔ تکبیر سے شروع ہوگی، سلام پہ ختم ہوگی، قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، تشہد ہوگا، سلام ہوگا۔ بالکل اسی طرح پوری زندگی اماموں کا ذکر رکھا، دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت، روز آخرت کا ذکر کیا تو وہیں علی کی امامت کا اعلان کیا، اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تذکرہ کرتے رہے، یہ علی ہیں انہیں پہچان لو، یہ حسن ہیں انہیں پہچان لو، یہ حسین ہیں انہیں پہچان لو۔ دیکھو یہ علی وہ ہیں جو سلسلہ امامت میں پہلا در رتبہ علی کا ہے، آخری رتبہ ان کی نسل سے ہونے والے مہدی کا ہے۔ دیکھو یہ حسین ہیں، ان کو پہچان لو، ان کی نسل سے 9 امام ہوں گے اور آخری ان میں کا مہدی ہوگا۔ زندگی میں اتنی بار سمجھایا کہ مومن بھلا نہ سکے اور منافق انکار کرے تو کرب انکار سے نکل نہ سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا میں تھوڑی سی محسوس مثالیں دے دوں، اور یہ جو ملک کے سربراہان ہوتے ہیں ان کے پاس فرصت بہت کم ہوتی ہی نہیں، اور عوام کے لیے تو ہوتی ہی نہیں، خواص کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ یہ آپ کا سارا دکھڑا نہ سنتے ہیں، نہ آپ کو اپنا پورا منصوبہ بتاتے ہیں۔ جب بھی ملاقات کیجئے بریفلی آپ کی بات سن لیں گے اور 1-2 لفظوں میں جواب دیں گے، آپ بھی سن لیں اور سامنے جو سیکریٹری کھڑا ہوا ہے وہ بھی، یا متعلقہ شعبے کا افسر کھڑا ہے وہ سن لے۔ اب پوری ڈیٹیل جو انہوں نے کہا وہ بتائے گا کون؟ سیکریٹری۔ یہی ہوتا ہے۔ پروردگار سلامت رکھے ہمارے جناب جسٹس مقبول باقر صاحب، انہیں تو نہ جانے کتنے تجربے حاصل ہیں اور کن کن شعبوں میں انہوں نے ماشاءاللہ خدمتیں انجام دی ہیں۔ یہ عدلیہ سے جڑے رہے ہمیشہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد پھر توقع تو نہیں تھی لوگوں کی، مگر اس میدان میں بھی چلے گئے جہاں کبھی نہیں تھے۔ ایک متین، ایک دانشور، ایک بالکل صحیح سالم انسان جس کا دامن کسی بھی الزام سے پاک ہو اور جناب والا عدلیہ میں رہا ہو، وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیاسی عہدہ لے لیا، انہوں نے چیف منسٹر بن گئے۔ اچھا ہی کیا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بن گئے نا، وہ بھی ایک تجربہ حاصل ہوا۔ جب یہ عدلیہ میں تھے تب بھی، اور جب یہ سیاسی عہدے پہ تھے تب بھی چیف منسٹر تھے۔ جو بڑا ہوتا ہے اللہ اسے بڑے ہی عہدے دیتا ہے۔
چھوٹے موٹے عہدوں پہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا. اللہ ان کی بڑائیاں ہمیشہ قائم رکھے. اس کے بعد آج کل بھی ماشاءاللہ ایک بڑے شعبے کے سربراہ ہیں جو شعبہ تقریباً سپریم کورٹ کے جج کے جسٹس کے برابر ہوتا ہے. اچھا ان سے پوچھ لیجئے، ان کے ساتھ ہمیشہ سیکریٹری، اسٹونو ہیں، پیشکار، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک مددگار، ایک اسسٹنٹ، ایک سے زیادہ رہا. اچھا یہ اسٹیج پہ جب وہ بینچ پہ بیٹھ کے کسی کا سن رہے ہوں مقدمہ، تو کبھی کبھی بس ایک لفظ ایسے کہہ دیتے ہیں اور وہ ایک لفظ کے نتیجے میں لکھنے والا ایک پیراگراف لکھ دیتا ہے. بعد میں یہ اسے دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اوکے، دستخط کر دیا اور فرمایا. یعنی یہ بزرگ مرتبوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ گفتگو مختصر کرتے ہیں، اسی میں بڑی تفصیلات ہوتی ہیں. اللہ نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اس کے بعد جناب ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، اور میری ذریت سے. خود یہ جملہ بھی پورا تھوڑی ہے. مولانا بیٹھے یا کسی بھی یونیورسٹی کے کسی عربی کے قاعدے کے پروفیسر سے پوچھ لیجئے گا وَمِن ذُرِّيَّتِي یہ جملہ مکمل ہے؟ وہ کہے گا نہیں صاحب یہاں لازمی طور پر یہ محذوف ہو، یہ مقدر ماننا پڑے گا. ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي پورا جملہ تو نہیں ہے. اچھا تو اس میں خود محذوف ہے ہی متن قرآن میں. اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ لا ینالو عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اب یہ من ذریتی کی تشریح کون کرے گا؟ میری نسل سے. تو نسل سے ہونے والے امام کون ہوگا؟ جناب ابراہیم نے جو پوچھا اس کی تشریح کون کرے گا؟ اگر پیغمبر خاتم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جن کے لیے اسی قرآن مجید میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. یہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا ہے. پورے قرآن کی طرف اشارہ ہے ذکر کا، مگر یہاں پر اشارہ ہے پورے قرآن کی طرف، مگر ذکر کہہ کر اشارہ کیوں ہے؟ تاکہ جزئی، فرعی، فقہی احکام اس میں شامل ہو یا نہ ہو، مگر تاریخ کا وہ روشن باب جو ذکر کہلا سکے وہ ضرور شامل رہے. ابھی میں وضاحت پوری کر نہیں سکا، مگر اس سے زیادہ طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ یہاں ذکر کا لفظ کیوں آیا. کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے آپ پر کس لیے؟ تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آپ واضح کر دیں کہ ان کے لیے کیا نازل ہوا ہے. تو اگر اللہ نے کہا، پیغمبر نے، جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تشریح کون کرے گا؟ پیغمبر. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ممکن ہے کبھی کوئی شخص واقعاً کسی کو تلوار لے کر اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرے، واقعاً کسی کا مال چوری نہ کرے، غصب نہ کرے. یہ جو بڑے بڑے گناہ کہلاتے ہیں جن کے حدود قائم ہیں، ان میں سے کوئی نہ کرے، پھر بھی وہ ظالم ہو، ظالم کہلائے. قرآن مجید ہی گواہ ہے. اور یہی سورہ بقرہ، اسی میں مثال دے دوں ایک مثال ظلم کی اور ظالم ہونے کی. جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام
اپنی امت سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب جناب موسیٰ نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کیا کر کے؟ بچھڑے کو، گوسالے کو معبود بنا کر۔ ظلم کا لفظ آیا نا، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا ہے۔ دیکھا ظلم کا اطلاق کس پر ہوا؟ قتل کی طرف اشارہ نہیں ہے، نہب کی طرف اشارہ نہیں ہے، سرقت کی طرف اشارہ نہیں ہے، محاربت کی طرف اشارہ نہیں ہے، کسی اور قبیح عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے گوسالہ پرستی شروع کر دی، یہ ظلم کیا تم نے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، وہاں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے یہ شرک جو ہے یہ عظیم ظلم ہے۔ تو ظلم کا اطلاق شرک پر ہوا، کفر پر ہوا، اور ظلم کا اطلاق اس سے بڑھ کر اور اس سے وسیع تر ہو کر بہت سے قبائح اور بہت سے جرائم پر ہوا۔ واضح ہوئی بات؟ یہ جو پروردگار نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد یعنی میرا عہد امامت، وہ امامت کا منصب جو میری طرف سے ہے اے ابراہیم، وہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک آن کے لیے بھی شرک کیا ہو، کچھ بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ جس نے ایک زندگی بھر میں ایک آن کے لیے بھی شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، کچھ نہیں کیا، کوئی بڑے گناہ نہیں کیے، شرک بھی کیا اگر ایک آن کے لیے، کفر کیا ایک آن کے لیے بھی، وہ کچھ بن سکتا ہے؟ امام نہیں بن سکتا۔ امام وہی بن سکتا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی، ایک آن کے لیے بھی، ایک ثانیے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو، اور کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، جس کی گواہی میں امت کہتی ہو کرم اللہ وجہہ۔ اللہ نے اس کے روح مبارک کو، اس کے مہر درخشاں کو، اس کے چہرے کو وہ کرامت و عظمت بخشی ہے کہ کبھی کسی بت کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ہے امام، اور بس وہی ہے امام۔ یا وہ امام ہے، یا وہ امام ہو سکتا ہے جو اس جیسا ہو، اور پھر یا وہ باطل اقتدار کو ٹھکرا سکتا ہے، یا وہ جو اس جیسا ہو۔ اور اسی لیے حسین نے کہا تھا ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ گفتگو تمام ہو گئی، آج یہی روک رہا ہوں۔ کہہ تو دیا آقا نے ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر
حضرت ابراہیم کو امام بننے سے پہلے امتحان دینے پڑے تھے، حسین کو امامت پر فائز رہتے ہوئے قربانیاں دینی پڑی۔ کیا کیا قربانیاں دی ہیں حسین نے؟ کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی اون محمد کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا۔ مجلس تمام ہو گئی۔ قاسم امام حسن کے بیٹے تھے۔ امام حسن نے شہادت کے وقت اپنے تمام بچوں کو سرپرستی کے لیے حسین کے سپرد کیا تھا۔ آقا حسین نے ان بچوں کو جینے کے لیے پالا تھا۔ جن کو آقا نے جینے کے لیے پالا تھا انہیں مرنے کے لیے کیسے بھیجتے؟ اسی لیے جب جناب قاسم آئے ہیں اجازت لینے کے لیے تو آسانی سے اجازت نہیں دی، آسانی سے اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں سینے سے لگا کے اتنا گریہ کیا کہ آقا حسین بھی غش کھا گئے اور قاسم بھی غش کھا گئے۔ ہے یہ بعض کتابوں میں ہے، موجود ہے مقاتل۔ صدمہ، اب لفظ غشی اور یہ وہ کلامی بحثیں کہ کیسے اطلاق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت نہیں چھیڑوں گا اسے۔ لیکن امام کو یہ صدمہ، اور وقت گزر چکا، اب دیر تک مسائل پڑھنے کا بھی نہ وقت ہے نہ میرے اندر سکت ہے۔ لیکن آپ یہ فضائے مجلس ہے، یہ ایام محرم ہے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا۔ جب جناب قاسم آئے ہیں پہلی مرتبہ تو آپ نے فرمایا بیٹا قاسم جا کے اپنی مادر گرامی سے تو اجازت لے لو۔ کیا مائیں تھی کربلا کی، کیا مائیں تھی کربلا کی۔ بیٹے نے وہ کہی باپ امو جان مادر گرامی نے تو مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت۔ یہ تلوار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری کمر میں ماں نے باندھی ہے۔ امام نے دیر تک قاسم کو اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں قاسم جا کے ایک گوشے میں غمزدہ بیٹھ گئے۔ پھر قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ عنایت فرمایا تھا، کہا تھا جب زندگی میں کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، جو لکھا ہو اس پہ عمل کرنا۔ جناب قاسم نے کہا اس سے بڑھ کے مصیبت کون سی ہوگی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ بابا کی دی ہوئی اس تحریر کو کھول کے پڑھا، مراد حاصل ہو گئی۔ لے کے خوشی خوشی امو کے پاس پہنچے، آقا حسین کو دکھایا۔ آقا حسین نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بھتیجے کو سینے سے لگایا، دیر تک پیار کیا، اور کہتے ہیں ایک بار پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ قاسم کا سن و سال میدان کارزار کے لائق نہ تھا، کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو قاسم کے جسم پر پوری اترتی ہو۔ ہر شہید جانے والا زرہ پہن کے جاتا تھا، قاسم کے جسم مبارک پر صرف ایک معمولی سا کرتا تھا اور ایک نعلین جو نعلین پہنے ہوئے تھے اس میں ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کیا معصومیت تھی، کیا بچپن تھا، کیا نوخیزی تھی، اور حسن کا عالم یہ تھا۔ دشمن کی گواہی ہے، دشمن کی، یہ جملہ دوستوں کا نہیں، دشمن کا ہے، کہ پھر ہم نے دیکھا کہ خیمے سے حسین کے ایک ایسا نوجوان نکلا، ایسا بچہ، معلوم ہوتا تھا کہ 14ویں شب کا چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ میں اس ممبر پہ نہ جانے کتنی بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، بس دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا دو، جسے دشمن کی نگاہ بھی اتنا حسین دیکھتی ہو،
کہ اسے چاند کا ٹکڑا کہتی ہو. ارے ماں کے لیے وہ بچہ کتنا عظیم، گھر والوں کے لیے وہ بچہ کتنا عزیز ہوگا. وہ بچہ نکلا، اس نے جنگ کی، جہاد کیا، اور عظیم الشان جہاد کیا، بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا. مگر ایک منزل وہ آئی جب پلٹ کے کہا یا عمّا علیک منی السلام، ارے میرے چچا آپ پر آخری سلام. لیکن بس اتنا ہی نہیں کہا، ساتھ میں ابھی نوخیز تھے نا، ایک جملہ اور نکل گیا بے اختیار، میرے چچا میری مدد کو آ جائیں. مگر حسین جب مدد کے لیے پہنچے، عجب منظر دیکھا کوئی شقی ہے جو قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے. امام سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، اس شقی پہ حملہ آور ہوئے. وہ شقی تو جناب قاسم سے دور ہو گیا، مگر فوج میں جو ہلچل پیدا ہوئی، ادھر کے دستے ادھر، ادھر کے دستے ادھر، ارے قاسم وہیں پامال ہو گئے. واہ قاسمہ، واہ حسنہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ.